کی اجازت نہیں دیتا. حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ ابھی بھی اس کی دیواریں کھڑی ہیں. میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر. جہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا سر، تو اس پر وار کرنے لگے. اس نے منہ پہ تھوک دیا، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی کہ چلو دوبارہ. کہنے لگے ہیں دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے. میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں. تو نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا. اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی گرجے کے راہب پادری کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا. اس نے ناکام ہونا ہی تھا. لیکن اس میں مرزا الہی بخش، نجف خان، نواب شجاع الدولہ، یہ 3 آدمی اس میں ذریعہ بنے. لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ 4 دن بعد پھر ہو جاتا، 4 دن پہلے 4 دن بعد ہوتا. لیکن ان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگنا تھا، اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی، اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی. تو مرزا الہی بخش، نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا، اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا. اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گیا. ایک گجرانوالے کا تھا، ڈاکو سے بادشاہ بن گیا. لیکن کمبخت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا. ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں. ایک وزیر مسلمان تھا، اسے کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، انہو لذکر لک ولقومک، اور ایک اور آیت اس کے فیہ تبیان لکل شیء، آیت نہیں ہے، مضمون ہے علماء کی بات. انہوں نے کہا جی. وہ کہنے لگا میرا نام کہاں ہے، میرا نام قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا تھوڑا نام کیوں نہیں ہو سکتا قرآن؟ اسے کہ پھر توڑے علماء کیوں آندن قرآن ہر شے. وہ چپ ہو گیا. شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا. انہوں نے کہا حضور تسی مینوں لے جاؤ، میں جواب دے ساں ایدا. اس جگہ اتنے علماء بول نہیں سکے، تو کتوں جواب دینا؟ تو میں لے تے جا، تو ویکھی میں کیویں جواب دینا. اگلے دن وہ آ گیا، کہنے لگا حضور وہ کل بات بیچ میں رہ گئی تھی، یہ بات تو ساڈا مراسی تو جواب دے. عالم دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اس کہ اچھا اوے میرا نام ہے قرآن کہ جی ایک واری دساں 10 واری دساں؟ اس کہ ایک واری دس دے مینوں سہ. اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی، کانا تھا، کانا. تو اس نے کہا ساڈا قرآن 100 واریاں دا کان من الکافرین، کان من الکافرین. ایک کافر ہونا ہے تے کانا ہونا ہے تے تو ہی ہوتے ہیں، اور کیڑا ہے وہ؟ اٹھارہ سو 18 میں اس نے میرا ضلع ملتان فتح کیا، رنجیت سنگھ نے. مظفر خان کی حکومت تھی، وہ 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے. وہ خود بڑے عالی حکمران تھے، لیکن نہ عوام میں جان تھی نہ فوج میں جان تھی، صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی. شہید ہو کے 5 بچوں سمیت شہید ہو کے. پھر اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں 3 بازار حسن قائم کیے. ایک ملتان میں بنایا، طوائفوں کا اڈا. ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک میرے تلمبے شہر میں آیا. اور وہاں اس نے کوئی 1 مہینہ قیام کیا، چونکہ بہت خوبصورت جگہ تھی. دریا راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا گزرتا تھا، اور کھجوروں کے باغ تھے بڑے زبردست. ایک بازار حسن اس نے وہاں بنایا. پچھلے کوئی 8 سال سے میں نے وہاں جانا شروع کیا، ملنا شروع کیا. وہ بازار حسن اب ختم ہو چکا ہے. چند بچیاں رہ گئی ہیں جو مجھے پیغام دیتی ہیں ساڑی شادی کرا دیو، اسی توبہ کرنی ہے. ختم ہو گئی. کوئی فتوے نہیں دیے، ان کو محبت تھی، ان کو بیٹیاں کہا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے.
ابھی بھی 2 کو میں نے بھیجا ہوا ہے عمرے کے لیے اپنے اسے بازار حسن سے. انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے رو رو کے ان کا برا حال, وہ مجھے دعائیں دے رہی کہ ایسا تو کدی رب دا نا ہی نہ ہی سنیا, تو سانو رب دا گھر بھی کھا چھڑیا. سب چندے کو وہ بیچاری روتی ہیں کہ ساڈے کول ہور پیشہ کوئی نہیں تھا, عزت دیون واسطے تیار کوئی نہیں. میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائفیں مظلوم نظر آئی ہیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے ہیں. ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں, انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ نما انسان ہیں. وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے. کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو؟ کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے؟ وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی. کہ میرے دیس کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں, انہیں چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں زمینداروں کا بیٹا ہوں, میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاں, مالداروں کی ہوس کا نشانہ بننے والی طوائف ہو گئی اور مالدار چودھری صاحب بھی رہا, کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں. میاں صاحب کا میاں صاحب رہا, شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا, افسر کا افسر رہا, اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکی.